السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت والجماعت یعنی ان مسلمانوں کا جو صحیح عقیدہ پر ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس پر وہ مستوی ہے، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور رات کے آخری پہر میں سمائے دنیا پر یعنی آسمان دنیا پر نچلے آسمان پر اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کو بخش دوں، کوئی ہے مانگنے والا جس کو عطا کروں۔ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا مکان نہیں ہے، لا مکان والے کہتے ہیں، ان کا عقیدہ باطل ہے، چاہے وہ جہمیہ ہوں یا اور دیگر باطل فرقے ہیں، اور بلکہ دیوبندی کا بھی عقیدہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو صوفیوں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کی قدرت ہر جگہ ہے، اس کی بصارت ہر جگہ ہے، اور قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ میں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، وہ اپنے شوہر کے معاملے کو لے کر جھگڑ رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں آیت نازل فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے ساتوں آسمان کے اوپر سے یہ بات سن لی، جبکہ کمرے میں بیٹھی تھی، میں اس کی بات نہیں سنی۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی۔ ہاں، عائشہ فرماتی ہیں کہ وَإِنَّ خَفِيَ عَلَيَّ بَعْضُ حَدِيثِهَا وَقَدْ سَمِعَهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ۔ مجھ پر اس کی بعد باتیں مخفی اور پوشیدہ رہیں اور اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے سن لیا۔ اس طرح سے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ایک عورت جو ہے مدینہ میں بکریاں چرا رہی تھی، لونڈی تھی، باندھی تھی، تو ان کے مالک تھے معاویہ بن حکم۔ اتفاق سے بھیڑیا نے بکری جو ہے پکڑ لیا اور اسے اٹھا لے گیا، تو گئے اور بکریوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک بکری کم ہے، اور بتایا کہ بھیڑیا پھاڑ دیا ہے اور اٹھا لے گیا ہے، تو غصہ ہوئے اور اس مادی کو، اس لونڈی کو ایک چاٹا مار دیا۔ پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا اس کے ساتھ، اس بیچاری کے ساتھ، اور میری طرف سے یہ ظلم ہوا، تو نادم ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو ایک چاٹا لگا دیا ہے، اب میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بلاؤ، میرے پاس لاؤ۔ تو وہ لے کے گئے، تو اللہ کے رسول نے اس کا امتحان لیا اور پوچھا آئین اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ اور دوسرا سوال کیا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اتقہ فإنہ مومن، اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، یعنی مسلمان ہے۔ تو امتحان میں اس نے جواب جو دیا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اس لیے یہی عقیدہ صحیح اور باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہی عقیدہ صحیح ہے اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ تعالیٰ کوئی مکان نہیں ہے، بہت سارے فرقے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ہو سکتا ہے، وہ سب کے عقیدے باطل ہیں۔ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت اور اس کی حالت، اس کی حیت اور ماہیت ہم نہیں جانتے ہیں۔ یعنی اللہ کے کسی بھی عمل کو، کسی بھی صفت کو بندوں کی صفت کی تشبیہ دینا، اس کے مشابہ قرار دینا، اس طرح کہنا، یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی بصارت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے گویا کہ۔ السلام علیکم۔